إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ مخلوقات میں کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے اپنی آواز اٹھا سکے اور بول سکے، سوائے یہ کہ وہ جس کو اجازت دے بولے۔ اس کے کیے پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ وہ بلند ہے، متعال ہے، العزیز ہے، الحمید ہے، الحی القیوم ہے، الا لہ الخلق والامر۔ سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس پوری کائنات کو چلانا، بلا کسی شریک کے۔ وہ ذات تنہا تمام معاملات کی خود نگہبان ہے، فیصلے وہی کرتا ہے، لا راد لقضائه الا هو۔ اس کے فیصلوں کو ٹالنے والا، بدلنے والا خود اسی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری اتار دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ حضرات گرامی، ہماری گفتگو کے آج دو پہلو ہیں، انشاءاللہ ان دونوں پہلو پر ہم گفتگو کریں گے آپ سے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، تمام صحابہ اور صحابیات پر، اور کل مومنین موحدین و موحدات پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، جس کو میں نے شروع میں پڑھا ہے، اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کس طرح پورے سمندر کو سمیٹ کر ایک قطرے میں رکھ دیتا ہے۔ بندہ صرف عقل اور شعور کا مالک ہو اور جو بات کو سمجھنا چاہے، بس۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، لیکن یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی کی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی کے مفہوم میں سب سے پہلا چیز ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ میرے عزیزو، جس دن آپ نے اپنے دل سے ہر خوف نکال دیا اور اللہ کا خوف آپ کے سامنے ہے، ایک سوال آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک سوال، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟
ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو میرا حساب کتاب میرا مالک لے رہا ہوگا، نہ کوئی آگے ہوگا، نہ کوئی پیچھے ہوگا، نہ کوئی دائیں نہ بائیں، جیسے کہ اللہ نے کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل ہر ایک میرے سامنے اکیلا تنہا کھڑا ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ جب بندے کے دماغ میں اور شعور میں یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا جواب دے رہا ہوں گا، مجھے کیا جواب دینا ہے، یہ جو عقل اور شعور کی نگاہیں کھل جائیں، یہی وہ تقوی کی پہلی راہ ہوتی ہے، یہیں سے تقوی ہوتا ہے۔ مجھے دنیا میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کی پرواہ ہے، اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے۔ جب یہ آ جائے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آیت میرے عزیزوں، میں نے کہا صرف ایک آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، الاسلام۔ دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کیا چیز ہے؟ دین کہتے ہیں اس طریقے کو جس طریقے پر چل کر اللہ کو راضی کیا جائے۔ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوں اور اس لیے کر رہے ہوں کہ مجھے ثواب ملے، مجھے اللہ اپنی عنایت سے نوازے، اللہ میرے اوپر اپنا فضل فرمائے، اللہ میرے اوپر رحمتیں کرے، اللہ مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے، مجھے اللہ کی رضا مل جائے، میں اللہ کی غضبناکی سے، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے میں بچ جاؤں، یہ وہ طریقہ جو آپ اختیار کرتے ہیں وہ دین کہلاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ان الدین، وہ دین جس پر چل کر تم کو میری طرف آنا ہے، وہ دین جس پر چل کر تمہیں جنت پانی ہے، وہ دین جس پر چلنے کے بعد میری رضا، میری رحمتیں، میری برکتیں تم کو ملتی ہیں، میری خوشنودگی تم کو ملتی ہے، میرے انعامات تم کو ملتے ہیں، وہ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے، الاسلام۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اگر اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی۔ اے بندے مومن سن، تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کی جنت پانا چاہتا ہے، تو اس طریقے پر چلنا چاہتا ہے جس طریقے پر انبیاء چلے ہیں، تو پھر ایک بات یاد رکھو، اتبع ما اوحینا الیک، تو پیروی کر اس کی جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں۔ یہ بات کس سے کہی گئی؟ یہ بات سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، اتبع، تو پیروی کر، ما اوحینا الیک، جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں، جو ہم نازل کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پیارے بچوں، اس بات کو سنو اور بہت غور سے سنو۔ جب انسان کی تخلیق ہوئی ہے، جب انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس وقت شیطان مردود نے اللہ سے کہا تھا، اس ابلیس لعین نے، جس کو اللہ نے لعنت کا طوق پہنا دیا اور جہنم جس کا مقدر ٹھہر گیا، جس کے اوپر اللہ کی غضب نازل ہوا، اس شیطان مردود نے اللہ سے کہا تھا لَآتِيَنَّهُمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ، یہ جو تیرے بندے ہیں میں ان بندوں کو بہکاؤں گا
آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور آپ اپنے بندوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ لاقعدن لهم علی صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ یہ شیطان مردود نے کہا تھا۔ میرے عزیزو، 2 2 4 کی طرح جو بات سمجھنے کی ہے، 2 2 4 کی طرح، نہ 10 نہ 12 نہ 15، بہت صاف۔ ہم چاہتے ہیں کامیابی حاصل کریں، راہ ہدایت حاصل کریں، جنت والا راستہ پا جائیں۔ عمر کا جو حصہ گزر گیا، باقی جو میری عمر کا حصہ ہے وہ اللہ کی رضا میں بسر ہو جائے، اللہ کی رحمتیں یقینی ہو جائیں، اللہ کی رحمتیں ہمیں مل جائیں، عبادتیں قبول ہو جائیں، اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے اور اسے میری جنت میں داخل کرو، یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، سارے کے سارے لوگوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صراط مستقیم قرار دیا۔ یہ حیثیت کسی کو حاصل نہیں، یہ حیثیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں سے لبریز ہے۔ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ ہیں صراط مستقیم پر۔ آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں صراط مستقیم وہی ہوتا ہے۔ آپ کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا صراط مستقیم، آپ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہونا صراط مستقیم۔ آپ کہیں فجر کی 2 رکعت ہیں تو 2 رکعت صراط مستقیم اور 3 رکعت گمراہی کا راستہ، اور جب اللہ کے رسول کہیں مغرب کی 3 رکعت تو 3 رکعت صراط مستقیم اور 4 رکعت گمراہی کا راستہ۔ صراط مستقیم وہاں ہے جہاں اللہ کے رسول کھڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ میرے عزیزو، جملہ بڑا چھوٹا سا ہے لیکن ہے بڑا معنی خیز۔ یہ قربانیاں چاہتا ہے، یہ انقلاب چاہتا ہے، یہ ارادے چاہتا ہے، یہ حوصلے چاہتا ہے، یہ امنگوں کی اڑان چاہتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا صراط مستقیم اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، ہماری چشم و ابرو صرف اللہ کے رسول کے حکم کی منتظر ہے، اللہ کے رسول جو کہیں وہی حق ہے اور ان کے علاوہ جو بھی ہے سب باطل ہے۔ میرے عزیزو، یہ کہنا یہ حوصلہ چاہتا ہے، یہ ابو بکر صدیق جیسی صدیقیت چاہتا ہے، یہ عمر فاروق جیسا عدل چاہتا ہے، یہ عثمان غنی جیسی ہمت چاہتا ہے، یہ سیدنا علی مرتضی جیسا حوصلہ اور امنگوں کی چٹان چاہتا ہے، یہ عشرہ مبشرہ جیسا عزم اور پختہ ارادہ چاہتا ہے۔ جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ۔ شریعت کے ہاتھوں میں تھی باغ ان کی، شریعت نے جدھر کہا مڑ جاؤ ادھر وہ مڑ گئے۔ اپنا فیصلہ کچھ نہیں، یہ عقل اور یہ شعور کچھ نہیں، ہم نے سب قربان کر دیا اللہ کے رسول کے قدموں پر، آپ جو کہیں بس وہی فیصلہ ہے۔ سعد ابن عبادہ نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ کے رسول نے یہ کہا ہم مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں کہ مدینے کے اندر جنگ کریں، آپ نے کہا لوگوں رائے دو۔ لوگ رائے دے رہے تھے، انصار خاموش بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے سعد ابن عبادہ کی طرف دیکھا جو انصار کے سردار تھے۔ اللہ کے رسول نے جب ان کی طرف دیکھا تو سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کأنکا، اے اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کأنکا تریدنا یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول میری کیا رائے، جو آپ کا فیصلہ ہے وہ میری رائے ہے۔ آپ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مدینے کے باہر جائیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، حتی تکون برق الغماد، برق غماد میں اگر آپ چلے جائیں گے وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جہاں جائیں گے جہاں بیٹھیں گے وہی ہمارا، وہی آپ کا حکم ہمارا فیصلہ۔ میرے عزیزو، یہ بات بڑی مشکل سے آتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے رسم و رواج کی بیڑیوں کو توڑ دینا۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم جب سامنے آ جائے
تو آپ آگے اور پیچھے نہ دیکھیں، آپ کہیں سمعنا واطعنا، سن لیا ہم نے اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جب کوئی کہتا ہے تو اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے جب آپ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، آپ نے اس کی گواہی دی۔ ذرا سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نے کون سا جملہ کہا ہے، اس جملے پر غور کرو۔ تم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کا کیا مطلب؟ کہ اللہ ان کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، اللہ ان پر اپنا پیغام اتارتا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ پہنچانے والے ہیں، نازل کرنے والا اللہ ہے۔ آپ نے یہ جس دن فیصلہ کر لیا، اس دن آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے آپ کے باپ کھڑے ہو گئے، آپ کی ماں کھڑی ہو گئی، گھر کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں تم کو اس طریقے پر نہیں چلنا ہے، اس طریقے پر چلنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان کیا کہے گا؟ قبیلہ کیا کہے گا؟ دوست احباب کیا کہیں گے؟ اور آپ کہیں کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اللہ کے رسول پر۔ وہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اپنی ماں کے لیے ان کی اطاعت اور فرما برداری مشہور تھی۔ ان کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے لات کو، عزا کو، ہبل کو چھوڑ دیا، تو نے ان معبودوں کو چھوڑ دیا اور تو نے محمد کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اے میرے بیٹے سن، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی، غسل نہیں کروں گی، جب تک کہ تو محمد کے دین کو چھوڑ نہ دے اور ان بتوں کی طرف واپس نہ آ جائے۔ سعد بن ابی وقاص گھبرا اٹھے۔ ماں کے آنسو، اس کا رونا بلکنا، وہ گھبرا اٹھے کہ اب میں کیا کروں؟ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میری ماں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے راستے کو چھوڑ دوں اور پھر کفر اور شرک والے راستے کو اختیار کر لوں، پھر بتوں کی پوجا میں آ جاؤں، اور میری ماں نے کہا ہے میں کھانا نہ کھاؤں گی، پانی نہ پیوں گی، غسل نہ کروں گی، بالوں میں کنگھی نہ کروں گی، جب تک کہ تو محمد کے دین کو چھوڑ نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ میرے عزیزوں بڑی بات ہے، بڑی سننے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے تو دین پر قائم رہے، تیری ماں کو بھوک لگے گی تو وہ کھانا بھی کھائے گی اور پیاس لگے گی تو پانی بھی پیے گی، اور جب بالوں میں جوئی کاٹیں گی تو کنگھی بھی کرے گی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اللہ کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، لیکن ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، جتنا سلوک کر سکو اچھا کرتے رہو۔ یہ نصیحت صرف سعد بن ابی وقاص کی نہیں ہے، یہ نصیحت ہر مومن کے لیے ہے، یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہر مومن کے لیے ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے والے ہیں یا دنیا کے رسم و رواج، فلاں کا قول، فلاں کا فتویٰ، فلاں کی باتیں، فلاں کی میٹھی میٹھی باتیں اور فلاں کے فیصلے، فلاں کا واعظ، فلاں کا نصیحت ہم اقوال رجال پر آتے ہیں یا اقوال محمد رسول اللہ پر آتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا، اور یہ جب فیصلہ کرنا ہوگا تو آپ یقین کریں کہ یہ چھوٹا موٹا فیصلہ نہ ہوگا۔ آپ کے خلاف آندھیاں چلیں گی، آپ کے خلاف طوفان اٹھیں گے، اور آپ کہیں گے کہ میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے دین میں کوئی قطر بیوت ہو جائے، میرے دین میں کوئی کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ زندگی کس کام کی؟ یہ زندگی تو اللہ کے نام پر قربان دینے کے لیے ہے۔ میں یہ زندگی قربان کر دوں گا لیکن بات مانوں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، آپ کہیں کہ یہ بات تو جو آپ نے کہی ہے بڑی اچھی بات ہے، یہ تو آپ کی بات بہت اچھی بات ہے، ہم کو تو سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، اس میں کون سی آپ نے نئی بات کہہ دی؟ ارے میرے عزیزوں بہت نئی بات ہے اس کے اندر، اس لیے کہ شیطان مردود مختلف شکلوں میں، مختلف بھیس میں،
مختلف طور و طریقے سے آ کر آپ کے دماغ پر حملہ کرتا ہے، وہ سوئی ڈالتا ہے آپ کے دماغ میں، الوسواس الخناس ہے وہ، اور وہ ذہن کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹ جائیں اور ان کے طریقے سے ہٹ کر آپ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، کسی کا بھی طریقہ اختیار کر لیں۔ اس دنیا کے رہنے والے بہت ہیں، یہاں کے باسی بہت ہیں، کسی کا طریقہ اختیار کر لیں، لیکن محمد رسول اللہ کا طریقہ آپ اختیار نہ کریں بس۔ باقی چاہے جس کا آپ طریقہ اختیار کر لیں، کوئی پرواہ نہیں اس کو، سارے راستے جہنم کی طرف جانے والے ہیں، ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے۔ اب دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کے احکامات دیے ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ اور پیشاب کیسے صاف کیا جائے اس کے بھی احکامات دیے ہیں۔ یہ دین ہے ہمارا۔ بچے کی پیدائش، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے شادی بیاہ کے مرحلے اور پیدائش کے بعد جوانی کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ، سفر اور مرض کا مرحلہ، زندگی کے ہر گوشے میں، یہاں تک کہ انسان کی موت ہو جائے اور اسے کفن اور دفن کر دیا جائے اور اسے زمین میں دفن کر دیا جائے، وہاں تک اور اس کے بعد بھی آپ کے احکامات موجود ہیں۔ کس کے احکامات موجود ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے احکامات موجود ہیں، رسول اللہ کے احکامات موجود ہیں۔ کیا ایک مرتبہ ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم پلٹ کر دیکھ لیں کہ یہ احکامات کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دین جس پر چل کر ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، اللہ کی رضا حاصل کریں گے، وہ دین تو محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ فلاں کا قول کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آ جائیے ہماری طرف، آئیے ہماری باتیں سنیے، ہم آپ کو ایک مکمل زندگی دیں گے، آپ کو مکمل نظام دیں گے۔ آپ کہیں بہت اچھی بات ہے، تمہارا یہ مکمل نظام کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارا یہ مکمل نظام یہ فلاں صاحب کا دیا ہوا ہے، فلاں مولانا کا ہے، فلاں پیر کا ہے، فلاں امام کا ہے، ان کا یہ قول ہے، ان کے یہ فتوے ہیں، ان کا قیاس ہے، ان کا استنباط ہے، انہوں نے محنت کی ہے، رات رات جگے ہیں، سوچا ہے، سوچ کر لکھا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں وہ بتاؤ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہمیں وہ بتاؤ جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جو جبریل امین لے کر آئے ہیں، وہ بتاؤ ہمیں تم۔ اچھا چلو ہمیں یہ بتاؤ جب کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، آؤ ہمیں بتاؤ۔ لوگوں سے آپ پوچھیں گے، لوگ کہیں گے چلو ایسا کرو، تسبیح پڑھو، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، سارے لوگ پارے کو لے کر بیٹھ جاؤ، پارا پڑھو، فلاں فلاں گھر میں پارے تقسیم کر دو، چلو قرآن خوانی کرو بیٹھ کر، ملاؤں کو، حافظوں کو، بچوں کو بلاؤ، گھر میں سب بیٹھیں گے اور بیٹھ کر قرآن خوانی کی جائے گی اور اس کا ثواب ہماری میت کو، ہمارے مردے کو بخشا جائے گا۔ آپ کہیں کہ ٹھہرو، رکو، یہ تم نے کیا بات کہی کہ اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ یہ جو قرآن خوانی کا طریقہ ہے کیا ہمارے نبی نے کیا ہے؟ ان کی تو 2 بیویوں کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا، حضرت زینب کا، آپ کی نگاہوں کے سامنے انتقال ہوا۔ آپ کے بیٹوں کا، 3 بیٹوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا، 2 بیٹیوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے آپ کی نگاہوں کے سامنے، صحابہ کرام شہید ہوتے تھے، ان کی موتیں ہوتی تھی آپ کے سامنے۔ بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب قرآن خوانی کی، یا انہوں نے حکم دیا ہو؟ ہمیں حدیث دکھاؤ، ہمیں ان کی زندگی دکھاؤ جس زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مومنو، تمہارے لیے محمد مصطفیٰ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس نمونے میں ہمیں دکھاؤ کہا ہے۔ میرے عزیزو، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، لیکن یہ مثال ہر ایک پر چسپاں ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی کام کرنے چلیں اور لوگ آپ سے کہیں یہ کام کرو، اس میں بڑا ثواب ہے، یہ کام کرو، اس میں بڑا طریقہ ہے، یہ دین کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، تو آپ فوراً پوچھیں کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بات کہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاؤ ہمیں، ان کے طریقے پر ہمیں لے کر آؤ، ان کی حدیثیں ہمیں دکھاؤ، جن حدیثوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے اس کو دکھاؤ، جس قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے اس کو دکھاؤ، اللہ کے رسول کے پیارے پیارے احکامات اور ان کی واعظ، ان کی نصیحتیں، ان کی باتیں، ان کے فیصلے، ان کے فتوے
ان کا قول وہ ہمیں دکھاؤ، اور اگر وہ تمہارے پاس نہیں ہے تو ہمیں کچھ مت دکھاؤ، پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہمیں کوئی اور نہ دکھاؤ، ہمیں کوئی کتاب نہ دکھاؤ، کوئی طریقہ نہ دکھاؤ، کسی کا قول مت دکھاؤ، ہمیں محمد مصطفیٰ کا قول دکھاؤ، ہم ان کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم ان کو اپنا رسول تسلیم کیا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے میں ہمیں جنت ملے گی، اس طریقے سے ہٹا کر کہاں لے کر جا رہے ہو غلط طریقوں کی طرف؟ میرے عزیزوں، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ بات بہت آسان سی ہے، 2 4 کی طرح باتیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ اکبر! میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی جملہ ہو سکتا ہے۔ یہ داب کے دل کو جا کر دل کو چیر دیتا ہے، یہ دل پر چوٹ لگاتا ہے، آپ کے دماغ کے بند ڈھکنوں کو کھول دیتا ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لی، ان کی بات مان لی، اس نے اللہ کی بات مان لی۔ ایک اور آیت ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم سارے کے سارے لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے کہ اے میرے بندے آ اور میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا، تیرے اوپر میرا انعام ہے، آج کے بعد تیرے اوپر میری رحمتیں ہیں، میں تجھ سے کبھی ناراض نہ ہوں گا، تجھے کبھی موت نہ آئے گی، یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، اور خوش ہو جا کہ تجھے جہنم سے بچا لیا گیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ یہ کیا لفظ ہیں صاحب؟ پیروی تو ایک کی ہوگی نا۔ جب آپ اس طرف جا رہے ہیں تو آپ اس طرف نہیں جا رہے ہیں، اگر آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مغرب کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں بائیں کے راستے پر آپ نہیں چل رہے ہیں۔ اگر آپ محمد مصطفیٰ کی پیروی کر رہے ہیں تو خلط ملط مت کرو، دین کو ملغوبہ نہ بناؤ، دین کو تماشا اور کھیل نہ بناؤ، اپنی خواہشات اور اپنی اہوا کے تابع نہ کرو، صرف یہ دیکھو کہ محمد مصطفیٰ کدھر چل رہے ہیں، ان کا فیصلہ کیا ہے، ان کا قول کیا ہے۔ اور میرے عزیزوں، آخر میں آپ سے ایک بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، آپ تو اخبار پڑھتے ہیں، آپ تو ناولیں پڑھتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ جاتے ہیں، پوری پوری کتاب چاٹ ڈالتے ہیں، اور آپ جب صبح ہوٹل کے اوپر بیٹھتے ہیں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تو اخبار جو شروع سے پڑھتے ہیں تو پرنٹر اور پبلشر تک سب پڑھ جاتے ہیں پورا۔ کیا کبھی زندگی میں اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ آخر میرے نبی نے کیا کہا ہے، ان کے اقوال کہاں ہیں، وہ صحیح حدیثیں کہاں ہیں جس پر ہم عمل کریں، وہ صحیح حدیثوں کا خزانہ کہاں ہے، وہ اللہ کے نبی کے اقوال کہاں ہیں، وہ فیصلے کہاں ہیں؟ امام ترمذی نے کیا کہا تھا؟ امام ترمذی نے کہا تھا کہ یہ حدیثیں جو پڑھ رہا ہے کانہ نبی یتکلم، گویا کہ اللہ کے نبی اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب پر لکھا ہے من کان فی بیتہ کتابہ فکانہ نبی یتکلم۔ آپ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، آپ صرف حدیثیں نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی سے باتیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی کے باتیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اٹھائیے صحیح البخاری اور پڑھیے، اٹھائیے صحیح مسلم پڑھیے، اٹھائیے ابو داؤد اور ترمذی پڑھیے، صحیح حدیثوں کو تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، ضعیف راویوں کو کان پکڑ کے کنارے کر دیجئے، گدی پکڑ کر ان کو الگ پھینک دیجئے، جیسے ہمارے محدثین نے جو منکر لوگ تھے ان کو الگ کیا، ایسے ایسے سخت طریقے اختیار کیے انہوں نے۔ امام شعبہ تو جھاپڑ مار دیتے تھے، تماچا مار دیتے تھے، اگر کسی نے کوئی ضعیف روایت پیش کر دی ان کے سامنے تماچا مار دیتے تھے تاق سے کھینچ کے کہ میرے نبی کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، ضعیف حدیث پیش کر رہے ہو، تم شرم نہیں آتی تم کو؟ جس دین کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، صحیح حدیثوں پر قائم کر رکھا ہے، تم کون ہوتے ہو ضعیف حدیثیں پیش کرنے والے؟ کس نے تم کو حق دیا؟ یہ بناوٹی باتوں کو پیش کرنے کا حق تم کو کس نے دیا؟ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری ماں اور بہنوں، آج ہمارا لازمی فریضہ یہ ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے نبی نے کیا پیش کیا ہے۔
آج ہم حدیثوں سے دور ہیں، اسی لیے ساری مصیبتیں ہم پر ہیں۔ جو آتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل دیتے ہیں، جس کی باتیں اچھی لگ گئیں، چکنی چپڑی باتیں کرنے والے لوگ، آپ ان کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں۔ جو ذرا سے رولا لیا، میٹھی میٹھی باتیں کہہ دیں، بڑے ادبی جملے کہہ دیے، آپ ان کے پیچھے پیچھے دوڑ گئے۔ ٹھہر جاؤ، تم محمد مصطفیٰ کے پیروکار ہو، شیطان مردود تم کو گمراہ نہ کرنے پائے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ نے کہا ہے دیکھو شیطان مردود تم کو دھوکے میں نہ ڈالنے پائے۔ چوکنا رہنا، رکے رہنا، ٹھہرے رہنا۔ تم دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے۔ کوئی بھی ہو، وہ صاحب جبہ و دستار ہو یا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کھڑا ہو، جب بھی وہ بات کرے آپ سے دین کے نام پر، آپ کہیں کہ تم سنو، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اقوال رسول سنانا، ہمیں ہمارے نبی کی باتیں سنانا، اور وہ بھی صحیح حدیثیں سنانا، ادھر ادھر کی باتیں سنا کے نہ چلے جانا۔ یہ دین بڑا قیمتی ہے، ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے۔ شیطان مردود ہمارے دائیں بائیں کھڑا ہے ہم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اپنی لچھے دار باتوں سے ہم کو گمراہ نہ کرنا، ہمیں ہمارے نبی کا فرمان سناؤ، جن کے پیچھے چل کر ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا، ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں۔ ایک آیت، اور ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اٹھیں بیٹھیں لیٹیں سوئے جاگیں، جب بھی دین کی کوئی بات آ جائے اس ایک آیت کو یاد رکھیں۔ ان تطیعوہ تہتدوا، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لی، بات مان لی، تو تم ہدایت پر ہو گئے۔ کیا اس کے بعد بھی کچھ سننے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بعد بھی اللہ کا کلام ایک طرف اور ہزاروں تقریریں ایک طرف، ساری لچھے دار باتیں ایک طرف، کنارے کر دیجیے سب، اور اس حدیث کو اور اس اللہ کے قول کو، قرآن پاک کی اس آیت کو، ان تطیعوہ تہتدوا، اس دل کے اندر اس کو لکھ لیجیے، دماغ کے اندر اس کو نقش کر لیجیے۔ آپ جب بھی چلیں کسی دینی مسئلے پر اس آیت کو پڑھیں، سنو شیطان مردود سنو، اور شیطان کے لشکروں سنو، اور دجال کے ہرکاروں سنو، اور گمراہ کرنے والوں سنو۔ میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہوگے۔ مجھے بتاؤ کہ تم محمد مصطفیٰ کی باتیں کر رہے ہو یا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو؟ چکنی چپڑی قصے کہانی لن ترانی، ادھر کی بات ادھر کی بات سنا رہے ہو، فلاں بزرگ اور فلاں شیخ کی بات سنا رہے ہو۔ یہ سب اپنے قصے کہانی کنارے کرو، دین کا معاملہ ہے، زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی قیمتی ہے، یہی دنیا ہے جس میں ہم رہ کر جنت کو اپنی بنائیں گے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ہمارے سامنے جب قیامت میں لوگ آئیں گے تو کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں، تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں، یا تو جنت میں یا جہنم میں۔ اے میرے اللہ تو ہمیں جنت میں جانے کا مستحق بنا دے، ہم سب کو جنت میں جانے کا مستحق بنا دے، اور جہنم سے ہم کو بچا لے۔ لیکن میرے عزیزو، اطاعت کرنی پڑے گی، بات ماننی پڑے گی، صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول۔ نہیں، ایسے نہیں، کر کے دکھاؤ۔ جب اللہ کے رسول کہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو ہم حدیثیں کھنگارنا شروع کریں اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام ہمیں بتاتے ہیں، اس طریقے پر ہم نماز پڑھیں، روزہ اس طریقے پر رکھے، زکوٰۃ اس طریقے پر دے، مردوں کو اس طریقے پر نہلائیں بھی، کفنائیں بھی، دفنائیں بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر، ان کی پیروی کرنے والے بنے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے بنے، ان کی بات پر عمل کرنے والے بنے۔ اور میرے عزیزو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے ہوگا ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہمارے عقیدوں کو دیکھ کر۔ ہم عقیدہ رکھے کفریہ شرکیہ، زندگی بھر عمل کرے اللہ کے رسول کے خلاف، اور ہم سوچے کہ صاحب ہم تو جنت میں جائیں گے، فرشتے ہمارا منہ چڑھائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم تو جنت جانے کے لیے تیار ہیں، اور فرشتے کہیں گے یہ حدیث تم نے سنی تھی، یہ اللہ کے رسول کا قول تھا، تم نے اس پر عمل کیا تھا، عمل کرنے کا تو تم کو حوصلہ نہ تھا،
تم ایک قدم آگے بڑھا کر اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہ ہوئے. تم تو چلتے رہے اپنے خاندان کے پیچھے, قبیلے کے پیچھے, لوگوں کے پیچھے, خاندانی رسم و رواج کے پیچھے, اپنے علاقے کے پیچھے چلتے رہے. جو بھی آیا ڈگڈگی بجایا اسی کے پیچھے تم چلے گئے. تمہیں محمد رسول اللہ کی صاف صاف باتیں سمجھ میں نہ آئی, تمہیں صحیح حدیثیں سمجھ میں نہ آئی, تمہیں یہ سمجھ میں نہ آیا کہ اصلی نوٹ چلتا ہے اور نقلی نوٹ نہیں چلتا. یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو, اصلی نوٹ چلتا ہے, دکانوں پر سامان ملتا ہے, راشن ملتا ہے, لیکن جو چورن والا نقلی نوٹ ہوتا ہے وہ نہیں چلتا. تم صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر نہ معلوم کون کون سے نقلی نوٹ چلاتے رہے اور اب چاہتے ہو کہ تم کو جنت مل جائے. ذرا اپنے دل پر غور کر کے دیکھو. چلو تم کو قاضی بنا دیا جاتا ہے, چلو تم کو مجسٹریٹ بنا دیا جاتا ہے, تم فیصلہ کرو اپنے بارے میں کہ تم نے زندگی بھر محمد رسول اللہ کی مخالفت کی ہے اور تم کو جنت ملے. کس منہ سے کہو گے کہ ہمیں جنت ملے؟ جنت تو اس کو ملے گی جو ذرا حوصلوں کو اندر لے کر آئے گا, جس کے اندر قوت ہوگی, جس کے اندر ٹکرا جانے کی طاقت ہوگی, جو اپنے سماج سے, اپنے معاشرے سے, ہر ایک سے ٹکرا کر آئے گا اور کہے گا چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں, ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. ہم اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے. اللہ کی نافرمانی کر کے, اللہ کی معصیت کر کے ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے, ہرگز نہیں. ہمیں اللہ عزیز ہے, اس کا رسول عزیز ہے, ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے نبی پر, اور ہم اسی کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اور انہی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ یہ جو میٹھی میٹھی صاف صاف دو دو چار کی طرح باتیں کی گئی ہیں, یا اللہ تیرے پیغام کو, تیرے نبی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے. یا اصلا ہمت دے, قوت دے کہ لوگ اس پر عمل کرنے والے بنے اور اپنے بندھنوں کو توڑ کر اور تقلیدی بندھنوں کو, زنجیروں کو توڑ کر باہر نکل کر آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے بنے. اہل الحدیث کی صف میں داخل ہوں, محدثین کی صف میں داخل ہوں, صحیح عقیدے کو درست کریں, سنت پر چلنے والے بنے, اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرنے والے بنے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.